بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا طوفان آیا تھا کہ جس سے ساری دنیا ختم ہو گئی، اور اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کون سے نبی تھے؟ آپ نے کشتی کب اور کیسے بنائی؟ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا طوفان کیوں نازل فرمایا تھا کہ جس سے پوری دنیا ختم ہو گئی؟ اور اب یہ جو دنیا قائم ہے، کشتی میں جو لوگ بچ گئے تھے ان سے یہ نئی دنیا آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں بہت پھلی پھولی، اور ایک مدت گزرنے کے بعد وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے بتوں اور پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بلا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کو سینکڑوں سال گزر چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر اور شرک کرتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر اللہ اپنا عذاب نہ نازل کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دے دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، دھمکی دی، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے۔ اس دور میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی لمبی عمر پائی، اس لیے آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی اور بہت کوشش کرتے رہے کہ وہ ایمان لے آئیں، مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں چند غریب لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ان کی تعداد صرف 70 اور 80 تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا، اور ساتھ ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے اطمینان کے لیے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے آپ ان لوگوں کا غم نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کھجور کے درخت لگائیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کر دیے۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنا بوڑھا شخص جس کی عمر 900 سال ہونے والی ہے وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے۔ پھر کھجور کے درخت لگانے کے بعد 50 برس گزر گئے، وہ کھجور کے درخت لمبے اور مضبوط ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کھجور کے درختوں کو کاٹیں اور ان کی لکڑیوں سے کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام درخت کاٹنے لگے تو لوگ پھر آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اس بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا ہے، اس کو دیکھو یہ کتنا پاگل ہے، پہلے اس نے درخت لگائے، درخت جب بڑے ہو گئے تو اس نے ان درختوں کو کاٹ دیا، اس کی عقل کہاں چلی گئی ہے۔ جب آپ ان لکڑیوں کو کاٹ کر کشتی بنانے لگے تو لوگ پھر سے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تختے بنانے کا حکم دیا، لہذا آپ نے لکڑیوں کو کاٹ کر تختے بنانا شروع کر دیے۔ آپ کی قوم اور سرداروں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم نبوت چھوڑ کر اب کشتی بنانے لگے ہو، اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو یہ چلے گی کہاں؟ کیا یہ زمین پہ چلے گی، آسمان پہ چلے گی؟ یہاں پانی تو ہے نہیں، یہاں کوئی سمندر تو نہیں ہے، یہاں کوئی دریا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا، اس وقت تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو۔ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا اس کشتی میں موجود تھا، اور جو لوگ ایمان لے آئے انہیں بھی اس کشتی میں سوار کر دو۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی سب کو سوار کر دیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر ایک گوشے سے پانی ابلنے لگا، حتیٰ کہ چولہے اور تندوروں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ آسمانی بارش ہر چیز کو بہا کر لے جانے لگی۔ کشتی اس پانی میں اب تیرنا شروع ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر تھا۔ آپ نے فرمایا، تو اے میرے بیٹے، آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، ابا جان، میں ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں یہاں سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اس عذاب سے کوئی نہیں بچے گا۔ ان دونوں کی گفتگو کے دوران ہی ایک پانی کی لہر آئی اور وہ پانی میں غرق ہو کر مر گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ اس نے زمین کے پہاڑوں کو بھی اپنے اندر چھپا دیا تھا اور زمین پر کوئی چیز زندہ سلامت نہ تھی۔ جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کے حکم سے تیر رہی تھی۔ روایات کے مطابق کشتی میں 80 لوگ موجود تھے اور اس کے علاوہ ہر ایک جنس کا ایک جوڑا موجود تھا۔ وہ لوگ کشتی میں 150 دن تک سوار رہے۔ اس کے بعد کشتی کا رخ جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لینے کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو وہ انہیں کھانے میں لگ گیا۔ جب اسے آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر بھیجا۔ کبوتر جب واپس آیا تو وہ ایک زیتون کا پتہ لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے گندے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ زمین اب خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمین رکھا، اور وہاں پر پھر دوبارہ سے نوع انسانی کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ پاک کی تبلیغ کرتے رہے۔ وہ تبلیغ کرتے جاتے لیکن لوگوں کو کوئی اثر نہ ہوتا، حتیٰ کہ لوگ ان کو پتھر مارنا شروع ہو گئے اور لوگ ان کو اتنا پتھر مارتے کہ آپ کا جسم ان پتھروں میں ڈوب جاتا۔ اور پھر شام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور پتھر ہٹا کر حضرت نوح علیہ السلام کو ان پتھروں سے باہر نکالتے تھے۔